الرحیم سورہ یوسف کا خلاصہ چل رہا تھا اور بہت ہی خلاصۃ الخلاصہ واقعہ کا میں نے عرض کیا تھا۔ اسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، یہ سب سے بہترین قصہ، کیونکہ اس میں جتنی عبرتیں ہیں، جتنی نصیحتیں ہیں، جتنے اسباق پائے جاتے ہیں وہ شاید کسی دوسرے قصے میں نہیں پائے جاتے۔ اگر جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس قصے میں دین کا بیان بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید بھی ہے، اس میں سیرت اور سوانح بھی ہے، اور اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات کا ذکر بھی ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اور اس میں حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور شیاطین کا تذکرہ بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی، چوپایوں کا بھی، پرندوں کا بھی، بادشاہوں اور تاجروں کا ذکر بھی ہے، علماء اور جہلاء کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، ان کی مکاری، ان کی حیا باختگی کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس قصے میں اتار چڑھاؤ ہے، مد و جزر ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، اور عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر و ثبات بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے اس کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ اس قصے سے جو اسباق ملتے ہیں ویسے تو وہ بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم بہت لمبی بات نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات جو اس قصے سے سمجھ میں آتی ہے اور جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت اور راحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا تو بہت ہی المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ ان کے بھائیوں نے حسد میں مبتلا ہو کر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے والوں نے اٹھایا اور مصر میں جا کر کسی سردار کے ہاتھوں بہت ہی تھوڑے دام میں بیچ دیا۔ پھر یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، جوان ہوئے تو بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی۔ خلوت کا موقع دیکھ کر اس نے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہوئی، تو اس نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے، اور عزیز مصر نے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے جیل میں ڈلوا دیا۔ کئی سال تک آپ جیل میں رہے، لیکن پھر انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو متعارف کرایا اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت اور تکلیف کے بعد راحت اور عزت بھی ملتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حسد یہ بہت ہی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں کے درمیان بھی اگر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے بڑے خطرناک اور افسوسناک نتائج نکلتے ہیں اور واقعات جنم لیتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، اچھی تربیت وہ اپنا رنگ دیکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت خاندان نبوت میں ہوئی تھی۔ آپ نبی کے صاحبزادے تھے اور بعد میں اللہ نے خود آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو آباء و اجداد کی جو اخلاقی میراث تھی اس میں سے آپ کو وافر حصہ ملا تھا، اور اسی تربیت اور اسی اخلاقی کمال کی وجہ سے آپ نے مصائب اور شدائد میں بہت ہی پامردی سے آپ نے ثابت قدمی دکھائی، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقی عزت کا منصب عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ عفت، امانت اور استقامت یہ سب بلائیوں کا سرچشمہ ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔
دین میں جمے رہنے والوں کے لیے ایک نہ ایک دن عزت اور احترام کا مقام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں، وہ چھپ نہیں سکتے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ مرد عورت کا جو اختلاط ہے، آپس میں میل جول ہے، اور خاص طور سے خلوت میں، یہ فتنہ کا باعث ہے۔ زلیخا کو خلوت نہ میسر آتی تو نہ وہ برائی کا ارادہ کرتی، نہ منصوبہ بندی کرتی، اور اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نسائی اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے، وہ انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ایسے موقع پر وہی بچ پاتا ہے جو اللہ کا بہت ہی مقرب اور مخلص بندہ ہو، ورنہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور پختہ عقیدہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے مصائب کا برداشت کرنا، تکلیفوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا، یہ اس عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی اللہ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی آدمی کو اخلاقی نجاستوں سے اور غلاظتوں سے بچا لیتی ہے۔ ساتواں سبق یہ ملتا ہے کہ مومن کو چاہے وہ تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے پورے قصے میں ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض اللہ والوں کا یہ قول منقول ہے کہ جب ان سے کسی بیماری میں تعزیت عیادت کی گئی یا کسی مصیبت میں تعزیت کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، دکھ پہنچا ہے، بیماری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، اس تکلیف پر تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آٹھواں سبق یہ ملتا ہے کہ جو سچا داعی ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام طرح طرح کے مصائب سے گزر کر بالآخر جیل کی کوٹڑی میں بند ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو قیدی، چونکہ خوابوں کی تعبیر کا خاص علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، تو قیدی اپنے خواب آ کر بیان کرتے تھے، آپ اس کی تعبیر دیتے تھے، اور دو لوگوں کے خواب قرآن کریم نے بھی نقل کیے ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، اور ان کی تعبیر آپ نے ارشاد فرمائی، تو لوگ آپ کے اخلاق سے اور آپ کی توحید پرستی سے اور اللہ کی طرف دعوت دینے سے متاثر تھے، محبت کرتے تھے، تو خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے کوئی آتا تھا تو پہلے اسے توحید سمجھاتے تھے، پہلے یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو یہ ہے نامہ سبق، یہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً اور خاص طور سے جو داعی ہو، جو پیشوا ہو، جو علماء میں سے ہو، تو اسے اپنا دامن صاف رکھنے پر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی تہمت اس پر لگنے نہ پائے، تہمت کے مقامات سے بھی بچنا لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ اعتکاف میں ملنے کے لیے آئیں، تو آپ ان کو جب مل کر وہ واپس جانے لگیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے، دو صحابی گزر رہے تھے، تو ان کو بلا کر آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میری زوجہ ہے۔ کیا مطلب تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں کس خاتون سے باتیں کر رہے تھے دروازے پر، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو وہ کسی بھی فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو تم کوئی بدگمانی کرو اور اپنی آخرت تباہ کرو۔ بہرحال بہت سارے اسباق ہیں، اور وقت چونکہ
تھوڑا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ سورہ یوسف کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں پورے اس صورت میں، اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ قرآن کریم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے من گھڑت طور پر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یا اس میں ان کتابوں کی تصدیق ہے جو پہلے سے نازل ہو چکی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دی گئی ہیں، آپ کی علامات بیان کی گئی ہیں، تو اب قرآن کریم اسی کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اس قصے میں خاص طور پر جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور آخر میں، وہ یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل حالات تھے، طرح طرح کے مصائب سے آپ گزرے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور حکومت عطا فرمائی، اور عزیز مصر نے شروع میں تو وزیر خزانہ بنایا، اور بعد میں پھر پورے حکمران کے سارے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو یہ تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بشارت دی جا رہی ہے، ان کا مستقبل ان کو بتایا جا رہا ہے، کہ حال کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس صورت میں، کہ دیکھو جیسے ان کو تکلیفیں پہنچیں اسی طرح آج آپ لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مشرکین مکہ طرح طرح سے ستا رہے ہیں، لیکن ان تکلیفوں کے بعد ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے اور ایک ریاست قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس ریاست کا سربراہ بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس صورت میں اس طرف بھی اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم کھول کر تھوڑا سا اس کا ابتدائی حصہ آپ کو سنا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس صورت میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں۔ مکی صورت ہے، اور آپ کو نہیں، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں جو سورہ یوسف میں ایک گویا اجمالاً یہ بیان کیا گیا تھا کہ توحید کے دلائل پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان توحید کے دلائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں شروع میں تو الف لام میم را جو حروف مقطعات ہیں، اور جن صورتوں میں کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے اس کے متصل بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آگے پھر توحید کے دلائل کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور دو تین مضامین کی طرف میں اشارہ کروں گا جن کو بیان کیا گیا۔ تو ایک یہ توحید کے دلائل ہیں، اور ان دلائل کی پھر مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو آپ اوپر سر اٹھائیں تو اللہ کی توحید کی نشانیاں اور اس کی علامات نظر آتی ہیں، اس کے دلائل نظر آتے ہیں۔ زمین کی طرف دیکھیں تو وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کی توحید کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اسی کو یہاں بیان کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور بغیر ستونوں کے بلند کیا، جو ستون آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے ان کو بلند کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا حقیقی معنی معلوم ہے کہ استوا علی العرش کا کیا مطلب ہے۔ ویسے لفظی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں قائم ہونا، سیدھا ہونا، کسی جگہ بیٹھ جانا، غلبہ پا لینا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، تو ہم اپنے بیٹھنے کی طرح اس کو نہیں قرار دے سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے شان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا، یہ مشتبہات میں سے ہے۔ اتنی بات ہی کہنی چاہیے، اور باقی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا اور ان کو کام میں لگا دیا۔ وہ ایسا نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری کائنات ایک تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ کل یجری لاجل مسمی،
ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتی جا رہی ہے، اور اس کو جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے، جس طرح چلنا اس کے ذمے لگایا گیا ہے، ایک لمحے کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور ایک سود کے برابر بھی ان کے راستے میں فرق نہیں آتا۔ جو راستہ اللہ نے متعین کیا اس راستے پر یہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور ایک لمحے کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آج سے 1000 سال پہلے، آج کیا تاریخ ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ 22 مارچ کو 1000 سال پہلے سورج جس وقت طلوع ہوا تھا، آج 1000 سال کے بعد بھی اسی وقت طلوع ہوا ہے، اس میں کسی ایک لمحے کا فرق نہیں آیا۔ جس لمحے غروب ہوا ہے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے بھی اسی لمحے غروب ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محیر العقول نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہو؟ اور یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، جنات کے لیے پیدا کی، انہی کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے نظام کے بغیر ہم ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارے کام کے میں لگی ہوئے ساری کائنات۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا کیا ہو، اور اچھے برے کا نتیجہ سب برابر ہو، اور بس یہ دنیا کی زندگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے؟ یا کسی نے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری، حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر مزے اڑائے، اور کسی نے اللہ کے احکام پر چل کر مشقت اٹھائی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا، سردی گرمی میں روزہ رکھتا رہا، اور سردی میں وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا۔ اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی۔ یہ اور جس نے ان میں سے کسی چیز کی طرف کان نہیں دھرا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے یوم حساب کر رکھا ہے، جنہوں نے اچھائی کی ان کو اچھائی کا بہترین بدلہ دے، اور جنہوں نے سرکشی اور بغاوت کی زندگی گزاری انہیں سزا دے۔ تو یہ ہے انصاف۔ تو وہ انصاف کا دن آنے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انصاف کا دن آنے والا ہے۔ تو اسی یعنی اس صورت میں جو توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، آخرت کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے، تو ان دلائل سے دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ یہ محیر العقول نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے۔ یہ گلاس خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں اگر کہوں کہ یہ خود بخود بن کر میرے سامنے آ گیا ہے تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو اتنا بڑی کائنات، اتنا بڑا محیر العقول نظام خود بخود کیسے پیدا ہو گیا؟ اور وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چلانے سے۔ تو یہ جو اتنا بڑا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک یوم حساب رکھا ہے۔ تو اسی سے آخرت کا اس بات بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ ضروری تھا کہ انسانوں کو تفصیلی ہدایات دیتے کہ تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے تاکہ تمہاری اچھائیوں کا میں بدلہ دوں، اور ان ہدایات کے خلاف زندگی گزارو تو تمہیں سزا دوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تعلیمات اور یہ ہدایات انبیاء علیہم الصلوۃ کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی ہیں، تو اس لیے اس میں رسالت کا اس بات بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، زمین کو پھیلایا، پانی ہی پانی تھا یہاں، پانی کے اوپر زمین بچھائی گئی ہے، اور اس کی ابتدا ہوئی ہے جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے، اور وہاں سے پھر اس کو پورا پھیلایا گیا ہے۔ تو یہ ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا، اور جب بچھایا تھا تو چونکہ پانی کے اوپر تھی تو ہل رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں میخوں کے طور پر بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے تو ہلنا بند ہو گئی۔ پھر دریا بنائے اللہ تعالیٰ نے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھل سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے۔ یہ سائنسدانوں کو تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ جوڑے ہوتے ہیں، اس کے بغیر پھل نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جب سائنس کا کوئی گزر نہیں تھا اس وقت بتا دیا تھا کہ پھلوں میں بھی
جوڑے جوڑے ہوتے ہیں. یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات کی چادر دن کو اڑاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اس میں نشانیاں ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قطع ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں، لیکن ان کے اثرات مختلف ہیں. وجنات من اعناب، کھجور کے باغ ہیں. وزرع، کھیتیاں ہیں. والنخیل، کھجور کے درخت ہیں. سنوان وغیر سنوان، جن کے تنے کچھ کے دورے ہیں اور کچھ کے اکیرے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. لیکن نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ان کے ذائقے اور مزے وہ مختلف ہوتے ہیں. بعض کے مزے کو بعض کے مزے پر ہم نے فوقیت دی ہے، یہ اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. یہ زمین کھود کر آپ دیکھیں تو نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی چینی اور شکر کا ذخیرہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس پھل میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں، اللہ اس میں مٹھاس پیدا کرتے ہیں، اللہ اس میں رنگ پیدا کرتے ہیں. ایک ہی طرح کی زمین ہے، بالکل قریب قریب ہے، برابر برابر ہے، لیکن کوئی پھل چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. کسی کا مزہ ترش ہے، کسی کا میٹھا ہے، کسی کا زیادہ میٹھا ہے، کسی کا کم میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، اور مختلف خوشبوئیں ہیں. یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اس میں یہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو اس کو مانو، وہ اکیلا ہے. تو یہ توحید کے دلائل اس میں بیان کیے گئے. سورہ ابراہیم اور آخر میں فرمایا لقد کان فی قصصہم، یہ تو اچھا ایک بات اور بھی بیان کر دوں. دیکھیں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خدا کو مانتے تھے، اور اللہ زمین اور آسمان کا خالق بھی اللہ ہی کو مانتے تھے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا، تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، آپ کو اگر ان میں تعجب معلوم ہوتا ہے تو واقعتاً ان کی بات عجیب ہے. یہ تو اس پر تعجب کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی یہ بوسیدہ ہڈیاں اور یہ ریزہ ریزہ جسم مٹی میں ملا ہوا، لیکن حقیقت میں یہ ان کا قول قابل تعجب ہے. اس لیے کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو گیا؟ یہ نہیں سوچتے کہ اتنے بڑے آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو پہلی دفعہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ پیدا ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ نئی تخلیق نہیں دے سکتا. تو یہ بات ان کی تعجب کی ہے، یہ اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو اس طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت اور آخرت کا اس بات کیا ہے اس صورت میں. اور ایک بات یہ کہی ہے کہ لہو دعوت الحق، ادھر ہی ہے کہ نہیں، جو سچی پکار ہے، حقیقی پکار ہے، وہ اسی کے لیے ہے. آپ دعا مانگیں تو اسی سے مانگیں، آپ پکاریں تو اسی ذات کو پکاریں. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، جن پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، اور ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے مزار پر جائیں گے تو وہ ہمیں بیٹا دیں گے، فلاں پیر صاحب کے مزار پر جائیں گے تو ہماری بیماری دور ہوگی. فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. ان کی مثال تو کیسی ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ، جیسے کوئی آدمی پانی کا چشمہ دے کر تو کھڑے کھڑے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اور یہ چاہے کہ یہ پانی خود بخود میرے منہ میں آ جائے، تو وہ اس کے منہ تک نہیں آ سکتا.
اسی طریقے سے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے غیر اللہ کو پکارتا ہے حاجت روائی کے لیے، اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جیسے کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلانے سے پانی منہ تک نہیں آ سکتا، ایسے یہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافر جو کچھ دعا مانگتے ہیں اپنے دیوتاؤں سے، جو ان کو پکارتے ہیں، یہ ساری پکار ان کی وہ گئی گزری ہے، وہ گمراہی میں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اور آگے پھر اس کے آخر میں پھر وہی بات کی گئی، فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے، تو بس اتنی بات کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جن کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے اور وہ تعصب سے پاک ہیں، مخلص ہیں، یہود و نصارہ، تو وہ بھی شاہد ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ کے آپ رسول ہیں، ہماری کتب میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ ساری آپ میں پائی جاتی ہیں۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ رعد کا نام تو رعد اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کی آیت میں رعد کا ذکر ہے۔ رعد کہتے ہیں بادل کی گرج کو، اور یہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، جو رعد ہے، بادل کی گرج ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ملائکہ بھی اس کے رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو رات بھی تسبیح بیان کرتا ہے، جو گرج چمک ہوتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ محیر العقول نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بادل بارش سے بھرے ہوئے، پانی سے بھرے ہوئے چلتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے تک پانی پہنچانے کا یہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو سامنے رکھ کر اور اس دلیل کو سامنے رکھ کر اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور اسی کی حمد و ثنا بیان کرو، اسی کی تسبیح کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو رعد اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت میں رعد کا ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں آگئے، اور سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر عقائدی کا بیان ہوتا ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام را۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس کے مقصد کا، نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف تاکہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر تو اسلام کی روشنی کی طرف اور حق کی روشنی کی طرف لایا جائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور پھر آگے توحید کے دلائل ہیں اور رسالت کے دلائل ہیں، اور یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی بھی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے واضح طور پر بیان کر سکے اور وہ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ کسی دوسری زبان میں ہوگا تو ان کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ تو چونکہ عرب میں آپ مبعوث ہوئے تو آپ کی زبان عربی تھی، اور عربی ہی میں قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، تو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، تو انجیل سریانی میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں مبعوث ہوئے تو آپ کی زبان عربی تھی، لہذا قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور چونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے
تو دنیا کی سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ، سب سے زیادہ جامع اور باقی رہنے والی، بلکہ بہت ساری زبانیں اسی سے نکلی ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو اسی سے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی رکھی ہے، اور اس زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ضرور بضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اچھی طرح یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو رسل کا اپنی قوموں کے ساتھ مکالمہ ہوتا رہا، وہ جو اعتراضات کرتے رہے، ان کا ذکر ہے، اور کیسا ہے، یعنی واقعات کو جو پہلے گزرے ان کو ذکر کیا، آخرت کے جو ہولناک مناظر کو اس صورت میں ذکر کیا۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعون الیہ مریب۔ جب کافر لوگوں کو، نوح علیہ السلام، حضرت قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، تو ان کے قصے آپ تک نہیں پہنچے کہ کیا ان کا انجام ہوا۔ اور ان کے بعد بھی بہت سارے انبیاء جن کی تعداد کا اللہ ہی کو علم ہے، وہ آتے رہے، اور وہ بینات، کھلی واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، لیکن ان کی قوموں نے کیا کیا، وہ ایسے کر کے ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تاکہ یہ بول نہ سکیں، ان کو دعوت نہیں دینے دیتے تھے۔ تو ایسی ایسی مشقتیں، آج کل تو دین کی دعوت دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ ان حالات کو سامنے رکھیں کہ مار مار کر، پتھر برسا برسا کر لوہان کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اتنا مار رہے ہیں کہ گویا وہ سمجھے کہ مر گئے، لیکن نوح علیہ السلام دوسرے دن پھر اٹھتے اور پھر دعوت دیتے ہیں، اور 950 سال تک اس طرح کی محنت۔ تو کیا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صبر و ثبات بخشا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح منہ کے سامنے ہاتھ رکھتے تھے کہ بولو نہیں، اور کہتے تھے کہ ہم اس کا کفر کرتے ہیں جس چیز کو دے کر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اور جو اس کی تم دعوت دیتے ہو ہم اس بارے میں تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو رسول یہ کہتے ہیں کہ تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی وحدانیت اور جس کی قدرت کی نشانیاں وہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر حرکت اور سکون اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور پھر یہ کہتے ہیں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثل، اچھا دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو تمہیں ہم کیوں نبی مانیں؟ تو رسول ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم فرشتے ہیں یا ہم کوئی اور مخلوق ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور اس کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے رسول بناتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، اور اللہ کے حکم سے ہی لے کر آئے، ہمارے پاس تو اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں رسل کا مکالمہ نقل کیا، اور طرح طرح کے ان کی بے سر و پا باتیں نقل کی، اور ان کے جوابات انبیاء کرام نے جو دیے، اور کافروں کے جو اعمال ہیں جو وہ نیک عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہو جائے گی، جب تک شرک سے نہیں بچیں گے، کفر سے نہیں بچیں گے، اور اسلام جس طرح توحید کی دعوت دیتا ہے اس توحید کو تسلیم نہیں کریں گے، تو فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بہت ہی تیز آندھی کے دن میں جیسے خاک اڑتی ہے، ریت اڑتی ہے، تو ایسے ان کے یہ اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے، اڑی ہوئی خاک کی طرح ہو جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اس طریقے سے
اس صورت میں مضامین توحید کے رسالت میں بیان کیے گئے۔ آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی بنا پر ان کا قصہ اور ان کی دعائیں منقول ہیں، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ اس شہر، آپ کو پتہ ہے قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے، دودھ پیتے بچے تھے، تو بے آب ہو گیا، میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں کوئی آبادی نہیں، دور دور تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ بچے کے لیے پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں۔ جب نیچے وادی میں پہنچتی ہیں تو تیز بھاگتی ہیں تاکہ جلدی اوپر چڑھ کے بچے کو دیکھ سکوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا دیا، صحیح بین الصفا والمروہ کو۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا، اور اس میں پھر آبادی بھی اس بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے ہو گئی تھی، کہ قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے ریڑیاں رگڑیں تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ نیچے پورا ایک چشمہ ہے نہر کی طرح جو صدیوں سے چل رہا ہے، اور اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، روزانہ لاکھوں گیلن پانی وہاں سے نکلتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی اللہ کا شکر ہے کہ بھی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں جب قبیلہ جرہمی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے شادی کی، اور جب ان کی ریڑیاں رگڑنے سے پانی نکلا تو ان کا قبیلہ جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پانی ہے، ہمیں ٹھہرنے کی اجازت ہے، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہر سکتے ہو۔ اس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی، تو قافلے چلتے تھے، وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے، آبادی کی جگہ ڈھونڈتے تھے کہ کہاں پانی میسر آئے گا ہم وہاں آباد ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ قبیلہ جرہم آباد ہوا، انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور بعد میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، جو مٹ چکی تھی، پہلے سے فرشتوں نے کر رکھی تھی لیکن مٹی ہوئی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ تعمیر کی۔ اس موقع پر جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ یہ ہیں کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھیے، اور پھر یہ کہ اس وادی ذی زر میں میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو یہ اس میں آپ ہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں کو بھی مائل کریں، اور ان کو ایسا رزق عطا فرمائیں پھلوں کا کہ پوری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے اب پھل وہاں آتے ہیں، وہاں خود اپنی تو کھجوریں ہیں بس، اور کوئی چیز وہاں کا پھل نہیں ہے، لیکن پوری دنیا سے پھل آتے ہیں، اور ہر وقت آپ کو، سال کے کسی بھی وقت میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ تو یہ ان کی دعا کی برکت ہے۔ اور اس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری دعا قبول کیجئے، میرے والدین کی مغفرت کیجئے، میری مغفرت کیجئے، مومنین کی مغفرت کیجئے۔ اور اس طریقے سے یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آخر میں پھر کچھ تو اللہ آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بڑے مؤثر اور بلیغ انداز میں، اس کا وقت نہیں ہے، اور بالکل آخری آیت میں پھر وہی نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو خطرے سے آگاہ کیا جائے اس کے ذریعے سے، کہ اگر تم مانو گے نہیں اور شرک میں مبتلا رہو گے، کفر میں اور معصیت میں مبتلا رہو گے، تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ ابراہیم کا خلاصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما کر رمضان کی پوری برکات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جس بچے کے جگر کا مسئلہ ہے اور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے شفائے کامل عاجل عطا فرما، اس کے علاج کو آسان فرما۔ یا اللہ سہولت اور عافیت کے ساتھ اس کا علاج مکمل کروا، اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما، قاری نواب الدین صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما اور حفاظت عطا فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی تقوی کی دولت عطا فرما اور ان کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، ون نیشن تھرو ایجوکیشن کو اپنا مشن بنا کر جامع رشید کی تعلیمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک بھر میں 8 شاخیں اور 20 سے زائد تعلیمی ادارے، 5,500 سے زائد طلباء ایک ہی چھت تلے دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامع رشید میں زیر تعلیم ایک طالب علم کے ماہانہ اخراجات 20,000 روپے۔ ایک طالب علم کی ماہانہ کفالت اپنے ذمہ لیجیے اور ملک و ملت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تعلیم پر خرچ کیجیے۔ تعاون کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔